اس کے تحت ہمارا جو سیگمنٹ چل رہا ہے وہ مسائل السلوک۔ مسائل السلوک کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شمس علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نابغہ روزگار جو تصنیف ہے، یعنی تفسیر بیان القرآن، تو تفسیر بیان القرآن میں حضرت نے مسائل السلوک جمع کیے ہیں۔ مسائل سلوک کا مطلب یہ ہے کہ تصوف اور سلوک کے جو مسائل ہیں ان کو قرآن کی نصوص سے ثابت کیا ہے، آیات قرآنیوں کو اس کا ماخذ بنایا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ تزکیہ اور تصوف کے جو علوم ہیں یہ خود ساختہ ہیں، قرآن و حدیث کے اندر اس کا کوئی ماخذ اور اصل نہیں ہے۔ اس سے حضرت حکیم الامت نے قرآن کی آیات سے جو ہے مشائخ سلسلہ کی عادات کو ثابت فرمایا، مشائخ سلسلہ کی اصلاح و تربیت کے طریقہ کار کو قرآن کی نصوص سے ثابت فرمایا، تو پتہ چلے کہ تزکیہ اور تصوف کے جو علوم ہیں یہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وظیفہ دیا گیا تھا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کے 4 وظائف میں سے 4 ذمہ داریوں سے ایک ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ کہ آپ تزکیہ نفس فرماتے ہیں، دلوں کو پاک کرتے ہیں، اس پاک دل میں پاک اللہ کی پاک محبت کا چراغ روشن کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دل پاک ہو جاتا ہے تو بھی انسان کے جوارح اور اعضاء سے پاک اعمال صالحہ صادر ہوتے ہیں۔ اس لیے جو یوزکیم آپ کا وظیفہ ہے، اور یہ اسی کی کڑی ہے کہ مسائل کا سلسلہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آگے سے آگے اس پیغام کو پہنچاتے ہیں، اور آج تک امت کے قلوب کو جو ہے وہ تزکیہ نفس کے ذریعے سے پاک اور صاف کرتے نظر آتے ہیں۔ تو وہ سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، لہذا آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 119 پر، جس آیت سے حضرت نے مشائخ سلسلہ کی ایک عادت کا جو ہے ثبوت فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ ترجمہ، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے بارے میں۔ یہ مضمون جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرمایا، اور اس آیت کریمہ سے حضرت حکیم الامت مولانا شمس علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے مشائخ سلسلہ کی ایک عادت کو ثابت فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ مشائخ سلسلہ کے مختلف حسن سلوک ہیں، مختلف عادات ہیں، ان کی ایک عادت جو تربیت کی ہے اس کو جو ہے وہ اس آیت سے آپ نے ثابت فرمایا، جسے پتہ چلتا ہے کہ مشائخ سلسلہ کا جو رویہ، حسن سلوک یا انداز تربیت جو ہے وہ قرآن کریم کے نصوص سے ثابت نظر آتا ہے۔ کیونکہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب بھی مربی جو ہے وہ اپنے سالکین کی تربیت کرتا ہے تو تربیت میں کہیں استغنا کا ظہور ہوتا ہے، اور کہیں جو ہے وہ اس کے التفات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو استغنا التفات دونوں طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، کہیں تو اس مرید اور سالک پر توجہ دی جاتی ہے، اس کے در پہ ہوا جاتا ہے، اس کے پیچھے لگا جاتا ہے کہ یہ تم نے کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، ہر چیز کی جواب دہی۔ اور کبھی جو استغنا برتا جاتا ہے، کبھی اس کو بے پرواہی اس سے برتی جاتی ہے، لیکن وہ بے پرواہی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑ دینا مطلوب ہو، بے پرواہی بس وقت اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ کانشیس ہو جائے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ حضرت والا آج مجھ سے کیوں ناراض ہیں، کیوں مجھ سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہے، کیوں یہ خفا ہیں، کیوں میرے بارے میں فکر نہیں کرتے۔ تو یہ جو سوال ہے یہ اس کو تربیت کے راستے پہ لاتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ شیخ میری فکر تو کرتا تھا لیکن میں نے ان کی فکر کی قدر نہیں کی، اب شیخ نے منہ موڑ لیا ہے۔ اب یہ چیز، یہ رویہ اس کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی تربیت کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہ اپنے شیخ کے قریب ہو کر اپنی تربیت کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مشائخ کا استغنا ہو یا ان کا التفات ہو، ہر چیز جو ہے وہ سالک کی بہتری کے لیے، اس کو خیر پہنچانے کے لیے، اس کے سب کو عداوت و عناد نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ شیخ کو اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری دے رکھی ہے کہ وہ اپنے مریدین اور سالکین کی اصلاح کرے۔ تبھی تو خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان الہند فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر ایک چروایا ہے
اور اس کو اپنی جو ہے وہ ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہ باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، استاد سے اس کے شاگردوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو فرمایا بالکل اسی طریقے سے شیخ سے کل روز قیامت میں اس کے مریدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے اپنے مریدوں کی اصلاح و ارشاد کے لیے کیا محنتیں کی ہیں، کیا فکر کیا ہے۔ کیوں کہ ظاہر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ماں باپ کو ان اولاد کی جسمانی تربیت کا ذریعہ بنایا، ایسے شیخ و مرشد کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روحانی تربیت اور روحانی ترقی کا ذریعہ بنایا ہے۔ لہذا شیخ سے پوچھا جائے گا کہ ان کی روحانی تعلیم و تربیت کے لیے تم نے کیا کوشش کی ہے، کیا محنت کی ہے، اگر تو اس میں ناکام رہا تو تم اس کے اوپر کیا سوچا، اگر مریدوں نے التفات نہیں کیا تو ان کے پیچھے کہاں تک لگے۔ تو گویا اس طریقے سے شیخ جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اور آج کی دنیا کے اندر ظاہر ہے کہ انسان کے اندر لاپرواہی بہت زیادہ ہے، اور جیسے جیسے جو ہے وہ قرب قیامت ہے، انسان ظاہر ہے کہ مختلف طرح کے فتنوں کا بھی شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب سے یہ مشینی دنیا آئی، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی، دوسری جو ہے جنگ عظیم کے بعد یہ ایک صنعتی انقلاب دنیا کے اندر جب آیا تو دنیا کی طبیعتیں، ان کے رویے بدل گئے اور انسان ایک مشینی انسان بن گیا ہے۔ لہذا مشینی انسان کے طریقے پر سوچتا ہے، اور پھر آج کی اس دور کے اندر تو سوشل میڈیا، اس کے علاوہ اے آئی کا سسٹم، یہ اتنی تیزی سے ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں کہ انسان صرف مشینی ہی نظر آتا ہے، اس کے اندر وہ حقیقت اور وہ روحانیت اور وہ خاص قسم کا جو خونی جذبے تھے آپس میں، وہ سب کے سب مفقود نظر آتے ہیں۔ لہذا اتنی مشینی دور کے اندر اب اصلاح و ارشاد کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یزکیہم کا طریقہ عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک ایک کے پیچھے جا جا کے، بلکہ خود بخاری کی حدیث ہے کہ میں تمہاری کھوکھوں سے پکڑ کے جہنم کے گڑھے سے کھینچتا ہوں اور تمہاری حالت ہے کہ تم جہنم میں گرتے چلے جاتے ہو۔ یعنی آپ اس قدر فکر مند رہتے ہیں، راتوں کے اندر جو ہے اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہیں تو قدموں میں ورم آ رہا ہے، جسم بھاری ہو رہا ہے اور اب تکان ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس امت کے لیے رو رہے ہیں کہ امت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ یہ درد اور فکر، ظاہر اس درد و فکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آگے اس کو سپریڈ کیا تو ظاہر ہے کہ پھر آگے ابو بکر صدیق بنا، پھر عمر فاروق بنا، عثمان پہ غنی بنا، علی مرتضیٰ بنا، عشرہ مبشرہ سامنے آئے، تو پھر یہ پورا انقلاب جو ہے دنیا کے اندر نظر آیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ 23 سال کی زندگی کی محنت تھی کہ جناب صحابہ کے قلوب ایسے متوجہ ہوئے کہ دنیا کی مادیت سے نکل کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھنے لگے۔ تو یہ فکر جو ہے وہ شیخ کی فکر بھی اسی درجے کی فکر ہوتی ہے، نبی کی نیابت کے اندر کہ وہ یزکیہم کا درد لے کے چلتا ہے، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے یہ مریدین، یہ متوسلین جنہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں صرف اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے میرا دامن تھاما ہے۔ لہذا وہ شیخ اپنی سچائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو متوجہ ہو کر جو ان حضرات کو جو ہے وہ تربیت کے راستے میں لے کے چلتا ہے۔ لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریدین جو ہے یا یہ متوسلین وہ بے پرواہی اختیار کرتے ہیں۔ اب شیخ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو مشائخ سلسلہ کا عام طور پہ رویہ ہوتا ہے کہ جو تربیت کرانے کے لیے سرگردہ رہتا ہے اور ان کی طرف آتا ہے، فکر کرتا ہے، تو شیخ بھی اس کی فکر کرتا ہے، اور جو بے پرواہ ہو جاتا ہے، نہیں آتا اور نہیں تربیت کرواتا اور نہیں اس حقیقت کو سمجھتا اور معرفت کی دنیا سے واقف نہیں ہوتا اور نہ واقف ہونا چاہتا ہے، تو شیخ بھی پھر اس پر کوئی التفات نہیں کرتا، وہ بھی اس سے استغنا برتتا ہے۔ اور اس استغنا برتنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ سے کل روز قیامت میں پوچھیں گے نہیں کہ تم نے اس سے استغنا کیوں برتا، اگر تو اس کے پیچھے لگتا اس کی فکر کرتا، ہو سکتا ہے کہ وہ راہ ہدایت پہ آ جاتا۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ سلسلہ کی یہ جو عادت شریفہ تھی کہ جو تربیت کے لیے بے چین ہوتا، فکر کرتا، تو شیخ بھی اس کی فکر کرتا ہے، اور جو اس در پہ نہیں آتا، پرواہ نہیں کرتا، تو شیخ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اس آیت سے اصل میں یہ عادت ان کی ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، بشیرم و نذیرہ، خوشخبری دینے والا، یعنی اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری دینے والا، اور اہل کفر جو ہے وہ کوئی جہنم کا ڈراوا دینے والا۔ وَلَا تُسْأَلُوا، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے بارے میں، یعنی جہنم کے اندر جو لوگ گرے ہیں، جہنم کے اندر جو لوگ داخل ہوں گے ان کے بارے میں نبی سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں داخل ہوئے، آپ نے ان پہ محنت نہیں کی، آپ نے ان کی فکر نہیں کی کہ یہ جہنم کے اندر چلے گئے۔
تو اس لیے پوچھا نہیں جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی نے تو اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، نبی تو پیغام حق دے دیا، نبی نے تو ان کو سیدھا راستہ بتایا، لیکن انہوں نے بے اطلاعی کی، انہوں نے ہی اس کی پرواہ نہیں کی۔ جب پرواہ نہیں کی تو نبی جو ہے وہ بھی اس سے بے پرواہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو بے پرواہی نبی کی، اس کے بارے میں نبی سے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ خود جو جہنم میں داخل ہونے والے لوگ ہیں یہ خود ہی اس کے جواب دے ہوں گے۔ بالکل اسی طریقے سے مشائخ سلسلہ کے اندر بھی جو مریدین متوسلین یا غیر مریدین جو ہے یہ خانقاہوں سے استفادہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے نہیں ہیں، روحانی دنیا سمجھنا چاہتے نہیں، علم و معرفت پانا نہیں چاہتے، اور یہ دل کی دنیا کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے، تو مشائخ بھی ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ انہی کی پرواہ کرتے جو فکر کر کے آئیں۔ عبس وتولی ان جاء الاعمی، اس سورہ عبس کے اندر جو حقیقت بتائی کہ وہ نابینا جو ہے صحابی وہ فکر مند ہو کر دوڑا کہ مجھے کچھ سکھائیں، تو اللہ نے اس کی قدر کی کہ اس کی فکر کو سامنے رکھو، اس کی قدر کرو اور اس کو بہت دو باتیں سکھاؤ، اور یہ کفار مشرکین جو سردار آئے ہوئے ہیں ان کی پرواہ نہ کرو، یہ خام خواہ اپنی جو وہ ٹوپی اونچی کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں اور باتیں بنا رہے ہیں کہ غریب غربا اگر آپ کے پاس نہ ہوتے تو ہم آپ کے پاس آ جاتے، یہ سب باتیں بناتے ہیں، یہ تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ہو چکے ہیں، اور یہ ایمان لانے والے نہیں۔ آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ اس کی فکر کریں جو طالب صادق بن کے آیا۔ بالکل اسی طریقے سے مشائخ سلسلہ کی بھی یہی عادت ہے کہ جو طالب صادق ہے اس کی فکر کرتے ہیں، اور جو طالب نہیں ہوتا بھلے وہ وقت کا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو تو ان کے تاجوں کو بھی اپنے پاؤں کی اپنے جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور استغنا کے ساتھ جو ہے وہ اشاعت دین اور اصلاح تربیت کا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مشائخ کا رویہ اس آیت سے حضرت حکیم الامت تھانوی نے ثابت فرمایا، تو معلوم ہوا کہ مشائخ سلسلہ کی جو عادات شریفہ ہیں، جو انداز تربیت ہے، وہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انداز ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کے بارے میں، اس کا مطلب ہے کہ نبی کے جو وارث ہیں ان کو بھی وہی وراثت نبی کے جو اس حصے میں سے ملتی ہے، اور مشائخ سلسلہ بھی اسی انداز سے جو اپنے متوسلین اور سالکین کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ظاہر و باطن کی اصلاح کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔